السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اردو جماعت نحم نظم نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 2 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے جی، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور یعنی ظاہر ہونا، حاضر ہونا، مکان یہ دنیا، اور لا مکان جہاں مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلباء، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرش و عرش تک آپ کا نور پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف آپ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء، تشریح کے لیے اس کے 2 اہم نکات بنیں گے۔ ایک ہے فرش و عرش پر نور مصطفیٰ، اور دوسرا ہے ہر طرف جلوائے مصطفیٰ۔ تشریح کے لیے کچھ آپ اس طرح سے آغاز کریں گے کہ شاعر اس شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرش و عرش تک آپ کا نور پھیلا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات، سارے جہاں میں آپ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ حدیث مبارکہ ہے، یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام کائنات کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ ہے فرش و عرش تک نور مصطفیٰ۔ اور دوسرا نقطہ، ہر طرف جلوہ مصطفیٰ۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ساری کائنات صدقہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس تناظر میں پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کا نور پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر طرف آپ علیہ السلام ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ کائنات آقا کریم کے صدقہ سے بنی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس لیے ہم جس جانب بھی دیکھتے ہیں ہمیں آقا علیہ السلام کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ بھی ساری آقا کریم کے صدقہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ تو اس تناظر میں عزیز طلبہ، آپ اس شعر کی تشریح کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں، سارے جہان میں آپ ہی کا نور پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں ہمیں آپ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس نور مصطفیٰ کی بھلا کیا مثال ہو، حوالے کے لحاظ سے شعر دیکھیے، اس نور مصطفیٰ کی بھلا کیا مثال ہو، جو ساری کائنات کا حسن و جمال ہو۔ جی عزیز طلبہ، آخری شعر کی جانب بڑھیے۔ جو بے داغ لالہ جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ کا استعمال ہے۔ بے داغ لالہ، عزیز طلباء، لالہ ایک ایسا خوبصورت پھول ہے جس کے اندر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، اور پھول، گلاب کا پھول آپ دیکھ لیں بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹے ضرور ہوں گے۔ لیکن مفہوم دیکھیے اس شعر کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لالہ کا ایک ایسا خوبصورت پھول ہیں جس میں کوئی داغ نہیں، اور آپ گلاب کا ایک ایسا خوبصورت پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی بھی کانٹا نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا۔ تشریح کے لحاظ سے اس کا ایک ہی نقطہ بنے گا، وہ مختصر اور جامع ہے۔ وہ کیا ہے کہ بے عیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نقطہ کے لحاظ سے ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ شاعر اس شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لالہ کا وہ خوبصورت پھول ہیں جس میں کوئی داغ نہیں ہے، اور آپ گلاب کا وہ خوبصورت پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق فرمایا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے داغ لالا بے خار گل کا یہاں اصل جو معنی و مفہوم بنے گا وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ عزیز طلباء، نبی جو ہے وہ ویسے بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک، نقص سے پاک ہوتا ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا معصوم ہے، اور ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا تو انبیاء کے بھی تاجدار ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں۔ عزیز طلباء، ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ آپ جیسا حسین دیکھتی بھی کیسے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ تو عزیز طلباء، اسی شعر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ چند ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھیں گے۔ حوالے کے اشعار سے شعر دیکھیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کچھ طلباء یہ تقاضا کرتے ہیں جی آسان سا شعر لکھوائیں یا بتائیں، تو ان کے لیے ایک آسان سا شعر یہ بھی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔